مسلمان اور ہندو اس ملک کے اندر 2 4 10 20 100 200 سال سے نہیں بلکہ تقریباً 1300 سال سے اسی طرح رہتے ہیں۔ آپ جنوبی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، سب سے پہلے اسلام یہیں پہنچا ہے کیرلا کے اندر، اور اس کو بادشاہ لے کر نہیں آئے بلکہ کچھ تاجر لوگ تھے، عرب کے لوگ تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ لوگ تجارت کرنے کے لیے نکلے اور کیرلا تک پہنچے۔ مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ عرب کے کاروباری اور تجارتی تعلقات کیرلا سے اسلام سے پہلے سے تھے۔ وہ لوگ آیا کرتے تھے، یہاں کاروبار کرتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ لوگ یہاں آئے، کشتیوں سے آئے، یہاں بس گئے، یہاں شادی بیاہ کی انہوں نے، اور جس مذہب کو وہ عرب سے لے کر آئے تھے اس مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، ان مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، لیکن اسلام کی تعلیمات، اچھے اخلاق، ہندو اور مسلمان دونوں کے ساتھ اچھے اخلاق جو اسلام کی تعلیم ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم مسلمانوں کو سکھلائی تھی۔ یہ اس تعلیم کو سیکھ کر آئے تھے، یہاں کے لوگوں نے اس کو دیکھا، پسند کیا، بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی حکومت کے اس کو اپنایا، یہاں تک کہ یہاں کے کچھ راجاؤں کے نام آتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہاں کسی راجا نے نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو شق قمر رات میں دیکھا، اور اس کے بعد جب اس کو نجومیوں نے بتایا کہ یہ ایک رسول ہے جس سے اس کی قوم نے معجزہ اور چمتکار مانگا تھا، تو اس نے اپنے چمتکار کو پیش کیا ہے، تو وہ اپنی حکومت اپنے بچوں کو اور دوسروں کو دے کر اس نے یہاں سے سفر کیا تاکہ وہ جا کر خود اس رسول سے ملے اور اس کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھے، لیکن وہ یہاں سے چلا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ بہرحال کیرلا آپ لوگوں سے قریب ہے، اسلام حکومت کرنے والے بادشاہوں سے نہیں پہنچا، صحیح ہے ان سے بھی پہنچا ہے، وہ لوگ مسلمان تھے، یہاں آئے۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ کیرلا کے کچھ کشتیاں 8 مسلمان یہاں سے سوار ہو کر گئے حج کرنے کے لیے اور اپنے گھروں کو جانے کے لیے۔ راجہ داہر نے ان کو پکڑ لیا، پکڑوا کر گرفتار کر لیا، ان کشتیوں کو لوٹ لیا۔ انہوں نے خلفائے بنو امیہ کے ابتدا کا واقعہ ہے، انہوں نے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے یہاں راجہ داہر کے پاس خط بھیجا اور یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دو اور جن لوگوں نے پکڑا ہے ان کو سزا دو، لیکن انہوں نے اچھا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد
محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بھیجے گئے لشکر لے کر کے 2 جگہ ان کو شکست ہوئی، لیکن جب تیسری مرتبہ اسلامی لشکر آیا تو اس نے راجہ داہر کی حکومت کو ختم کر دیا اور قتل کر دیا۔ اس زمانے کے اندر جس نے بھی محمد ابن قاسم سے پناہ مانگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن تھا، اس کو پناہ دے دی گئی۔ مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اسلام ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، تلوار کے زور سے نہیں، بندوق کے زور سے نہیں، بلکہ ان لوگوں کا یہ رکھ رکھاؤ اپنے دشمنوں کے ساتھ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پناہ دے دو، اس کو پناہ دے دی۔ لوگ مسلمان ہوئے، راجہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ سمجھنا کہ اسلام یہاں پہنچائی ہے حملہ کرنے والے بادشاہوں کی وجہ سے، محمد ابن قاسم کی وجہ سے یا غزنوی کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ مسلمان تو اس سے پہلے لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ وہ جو کشتیاں 8 جا رہی تھی جن کو سمندر سے پکڑ کر لایا گیا، لوٹا گیا اور ان لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، یہ تو اس سے محمد ابن قاسم سے بہت پہلے کا کام ہے، بلکہ محمد ابن قاسم کے آنے کا سبب ہی ان کشتیوں کو لوٹنا ہے اور مسلمانوں کو جیل میں بند کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی خصوصیت ہے کہ یہاں 1300 سال سے ہندو اور مسلمان ایک ایک گاؤں میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے کہ وہ مسلمان کو اور ہندو کو یہ بتائے کہ وہ اسی طرح آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے تو یہ ملک آباد رہے گا، اور اگر جنگ و جدال اور نفرت ہوگی تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ آج کل ایک طبقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان اور ہندو کے درمیان میں نفرت کو پیدا کرتے ہیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ جہاں آپ آباد ہیں جنوبی ہندوستان، یہاں وہ نفرت اتنی نہیں ہے، لیکن وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی ہندوستان جہاں ہم رہتے ہیں وہاں یہ نفرت بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ایک دن آئے گا جب لوگ نفرت کو چھوڑیں گے اور گلے ملیں گے، پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ آپ حضرات کو گاؤں ہو یا شہر ہو، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کی شادی بیاہ اور غمی کے اندر وہ آپ کے یہاں آئیں اور ان کی خوشی اور غمی کے اندر آپ ان کے گھروں پر جائیں۔ اس پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے تبھی یہ ملک آباد رہے گا، ورنہ اس ملک کی خیر نہیں ہے۔ خدا کرے اللہ تعالی اس پیار و محبت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ اپنی طاقت سے ان کی کمر کو توڑ دے اور خائب و خاسر فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کا یہی نظریہ ہے، وہ اسی پیار و محبت کو پھیلاتی ہے اور لے کر چلتی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ جمعیت علماء کی آپ حضرات تائید کریں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسی طرح
پیار و محبت کی زندگی بنائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم سب رہتے ہوئے، لیکن آپس میں رہن سہن پیار و محبت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں چین و سکون اور عزت و آبرو کی دولت میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، خیر مقدم کیا، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ آیا یہاں، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔